آج کل کا رائٹ ونگ مولوی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ کیونکہ ہم اسلام سے دور ہو گئے اس لیے ہمیں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں. آج کے مولوی بھی ہیں وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ اسلام کی رسی کو تھام لو تو مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جائے گی. سر سید ڈڈ ناٹ لیٹ ہم اسٹیبلش اے وومنس کالج. ہی ڈڈ اٹ آفٹر سر سید's ڈیتھ. سر سید واز کنزرویٹو ان وومن ایجوکیشن as well. انہوں نے فائر کیا تھا راجستھان میں جس میں 1500 بندے آدمی عورتیں بچے مارے گئے تھے. ٹھیک ہے, اس کے 2 سال بعد ٹیگور نے نائٹ ہوڈ قبول کیا تو اس پہ تو کوئی آبجیکٹ نہیں کرتا. تو واہ اقبال جس نے 4 سال بعد جلیانوالہ کے کیا ہے تو اس پہ یہ آبجیکشن کہ ٹیگور نے واپس کیا تھا. دیٹ از ناٹ رائٹ. دونوں غلط ہیں. سر تو یہ باٹم اپ سے کیا ہوگا؟ واٹ ڈو یو سی ہیپننگ؟ لائک ایجوکیشن بہتر ہوگی, انفارمیشن بہتر آئے گی ہمارے پاس. واٹس یور لٹمس ٹیسٹ کہ وہ شرار کہاں سے آئے گا جو کہ اس قوم میں کچھ کر دے؟ عشق ڈیولپ ہوگا اگر ہوا تو. عشق فار ادر پیپل. شاعری آج بھی کوئی کام کر سکتی ہے جبکہ ورلڈ میں ڈیجیٹل ٹک ٹاک اے آئی پہ جا چکا ہے؟ کر تو سکتی ہے لیکن the tragedy is that اس کوالٹی کی تو پوئٹری پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی. صاحب پاکستان میں ایک ہلکا سا آئیڈینٹی کرائسس چل رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم ساؤتھ ایشینس ہیں, پاکستانی ہیں, عرب ہیں, ترک ہیں, کون ہیں. اقبال نے آئیڈیا دیا تھا ٹو اویکن دا انر سیلف. کیا اس آئیڈیا سے کوئی ہمیں اپنی آئیڈینٹی مل سکتی ہے؟ اقبال بھی تھا کنزرویٹو تھا, بلکہ اقبال پہ مجھے سب سے بڑا جو میری آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلچرلی کنزرویٹو تھا عورتوں کے لحاظ سے. بعد میں وہ بھی چینج ہوا ہے. آپ نے اقبال کا ایک اس نے کہا تھا کہ عورتوں کو صرف دینی تعلیم دینی چاہیے. ابھی یہ کوٹ کرتے ہیں لیکن اپنی بیٹی کو بعد میں اس نے نہیں دی صرف دینی تعلیم. خود ہی جو ہے نا دیٹ از بیسکلی سیلف ڈیولپمنٹ. اقبال کی اسلام یہ ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی, دیٹ از اسلام. ریچولز نہیں ہیں, مذہب کی نمازیں نہیں ہیں, جنگیں بھی نہیں ہیں. وہ اس نے کہیں بھی ریجیکٹ کیا کہ آج کل کے دور میں جنگی اور کسی بھی ملک کو فتح کرنا غلط ہے. He said it openly. تو وہ اسے کہتے ہیں اقبال کہتا ہے اسپین پہ فتح کرو, جیسی کوئی بات نہیں کی تھی. عامر بٹ صاحب, آپ ایک یو کے بیسڈ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, ساتھ میں آپ لٹریری ہسٹورین بھی ہیں. آپ کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا that your heart is Lahore shaped. Well, you can say that. ٹھیک. مطلب یہ آپ کو یہ شہر جو ہے بہت عزیز ہے. Well, definitely. سر ہونا بھی چاہیے. آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے لاہور پہ, ہاؤ لاہور بیکیم لاہور. ابھی تک میں اس کتاب کو کمپلیٹلی پڑھ نہیں پایا, but soon as I'm finished with this, I would like to sit down with you and have another podcast discussion کریں گے اس بارے میں. آپ اسکالر بھی ہیں پروگریسو اردو پوئٹری کے, کیونکہ آپ کی ایک اور کتاب پری پارٹیشن ریولیوشن آف پروگریسو اردو پوئٹری ان لاہور ود دا سب ٹائٹل کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم, ساحل ودوانی کے مشہور مصرع جی. اینڈ اگین ویری ڈینس ریڈ, مگر کوشش میں نے کر کے اس کو تھوڑا بہت پڑھ لیا. پرٹیکولرلی کچھ سیکشنز میں نے مارک کیے ہوئے جن کے اوپر آپ سے کوئی کوشچنز ہیں میرے پاس جو کہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, اف یو پرمٹ می سر. آپ نے اس کتاب کے اندر پرٹیکولرلی 3 شاعروں کا ذکر کیا جو کہ میری نظر میں لاہور سے کافی کنیکٹڈ ہے. ایک تو جی حالی, وہ ایٹسن کالج میں پڑھا چکے تھے, ان کے نام پہ حالی ہاؤس بھی ایٹسن میں. آپ کے فیض احمد فیض صاحب جنہوں نے لاہور کو اپنا گھر بنایا, اور سب سے امپورٹنٹلی جی اقبال جنہوں نے بھی لاہور کو اپنا گھر بنایا. انفیکٹ دنیا میں ان کی مشہور جو ٹرم ہے وہ اقبال لاہوری ہی ہے. آف کورس اقبال اور فیض دونوں سیالکوٹ سے آئے تھے جن کے بارے میں انشا نے کہا تھا جی کہ وہاں پہ کھیلوں کا سامان اور شاعر اچھے پیدا ہوتے ہیں. اینڈ دین آف کورس حالی تو خیر سیالکوٹ سے حالی سے کہتے ہیں. مولانا حالی سے بات شروع کرتے ہیں جی. مسدس حالی 150 سال ہو گئے اسے, کیا آج بھی اپلیکیبل ہے ہم پہ؟ نہیں, مسدس حالی جو تھی وہ اسی وقت لکھی گئی ہے سر سید کے کہنے پہ, and that was just a lament on the decline of Muslims which was there and which is still now. So basically اس کا 150 سال سے کوئی فرق نہیں پڑا مسلم کی حالت پہ. نہیں, بہتری ہوئی. I think that in some ways because اس وقت تو they were all under colonial rule mainly. اب کم سے کم many of them are, well, you can't say independent but at least semi independent. مگر صاحب حالی نے جو شعر لکھے ہیں وہ تو لگتا تھا بڑے اوکے تھے with colonial rule. Like وہ ایک قوم سے خوش تھے کہ جی نوکری ملی ہوئی ہے, کام چل رہا ہے. ہاں, حالی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ انگریز کی تعریف میں, ہاں وہ انہوں نے لکھے ہیں. وہ یہ جو انجمن پنجاب کی بھی شاعری میں انگریز کو انہوں نے تعریف کی ہے, یہ کہ اس لحاظ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں امن ہو گیا ہے, لوگوں کو
وہ ہے, تو وہ تو ایک پارٹ آف دیٹ ہے. بٹ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو حال ہی کی جو ہے وہ صرف ایک آئیڈیا کی انیشیشن ہے, اس کو میں پروگریسو پوئٹری کنسیڈر نہیں کرتا. اس کے لیے دین وی ہیو ٹو پروگریس فردر کہ بعد میں کیا ہوا ہے. صاحب حال ہی تو واز ویری کریٹیکل آف دا اسپرچل اینڈ مورل ڈکے سوسائٹی. کیا آج کل کا رائٹ ونگ مولوی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ کیونکہ ہم اسلام سے دور ہو گئے اس لیے ہمیں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں؟ ہاں, وہ بھی یہ کہتے ہیں. آج کے مولوی بھی ہیں, وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ اسلام کی رسی کو تھام لو تو مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جائے گی. لیکن اگین دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ why is that message progressive and this message regressive? No, it's not progressive. حالی کی poetry I don't consider progressive. Not at all. No. حالی کی poetry is only a step towards a different type of poetry which evolved into progressive poetry. صاحب حالی نے کچھ ایسی باتیں میں کی تھیں کہ عورتوں کے رائٹس, حالی نے ایسی باتیں میں کی تھی جو کہ آف کورس put him in a position کہ بھی وہ progressive view point رکھ سکتے تھے. You still don't consider his words to be progressive? No, I won't. I mean, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے عورتوں کے رائٹس, حالی واز اے ویری کلوز ایسوسیٹ فار سر سید. جی. اور سر سید اپوزڈ عورتوں کی ایجوکیشن. In the early part, جی. And then later on when they take a softer view, جب وہ گوروں کے ساتھ more aligned ہو گئے تو انہیں کہا تھا جن کو پڑھانا چاہیے. No. جو اسکول ہے, جو کالج ہے علی گڑھ میں, وہ سر سید کے مرنے کے 10 سال بعد بنایا گیا. آپ نے شاید رشید جہان کا نام سنا, ڈاکٹر رشید جہان, میں نے اس میں ذکر کیا. ان کے فادر نے بنایا تھا. آل ڈیورنگ سر سید's ٹائم, سر سید ڈڈ ناٹ لیٹ ہم اسٹیبلش اے وومنس کالج. ہی ڈڈ اٹ آفٹر سر سید's ڈیتھ. سر سید واز کنزرویٹو ان وومن ایجوکیشن ایز ویل. سو واز آپ, اقبال بھی تھا کنزرویٹو تھا. بلکہ اقبال پہ مجھے سب سے بڑا جو میری آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلچرلی کنزرویٹو تھا عورتوں کے لحاظ سے. بعد میں وہ بھی چینج ہوا ہے. آپ نے اقبال کا ایک اس نے کہا تھا کہ عورتوں کو صرف دینی تعلیم دینی چاہیے. ابھی یہ کوٹ کرتے ہیں سارے, لیکن اپنی بیٹی کو بعد میں اس نے نہیں دی صرف دینی تعلیم. دیکھیں سر, اقبال کے تو خاصے varied opinion ہے about women. I mean, I don't think کوئی شاعر جو ہے اپنی زندگی میں عورتوں کے ساتھ صحیح رہا ہے. Like break ups اور make ups شاعروں کی ہوتے ہیں ہمارے. And اقبال کی شادیاں, اقبال کے ریلیشن شپس, اسپیشلی جو ان کے یورپ میں ریلیشن شپس تھے, ان کے اوپر خاصے کوشچنز اٹھائے گئے ہیں. سو واٹ اقبال viewed women as is pretty hard to say for me. ہاں نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, پرسنل لائف کو میں نہیں اس میں ڈسکس کرتا, لیکن میں صرف جو اس کے ویوز تھے, views about education which he has stated and they are on record, but his own behavior changed. So again I would say that people change as well. So maybe Iqbal's ideas about women education in 1920 were not the same in 30. Of course. His own daughter Munira, who she went to a Christian school. And the funny thing is جو اس کی گورنرس تھی, جو خود کرسچن تھی, ڈورس, she said to اقبال کہ یہ وہاں پہ کرسچینٹی پڑھ رہی ہے, why don't you tell them to stop it. تو اس نے کہا کہ کیوں, اگر کسی اور مذہب کے بارے میں سیکھے گی تو اچھی بات ہے. تو آئیڈیاز اس کے چینج ہے, اس نے کہا, لیکن پہلے اس نے کیا ہے وہ. تو وہ یہ ہے کہ ایولیوشن تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پوئٹری کا ایولیوشن ہے وہ اس طرح ہی ہے کہ حالی اور آزاد نے ایک آئیڈیا کیا کہ پوئٹری بسائڈز جو ہو رہی تھی ہونی چاہیے. اس کے بعد اقبال نے اس آئیڈیا کو پروگریس کیا ہے. اقبال کی زیادہ کنٹریبیوشن ہے, لیکن اس کے بھی میں ٹوٹلی پروگریسو نہیں مانتا. اس میں کچھ پوئٹری پروگریسو, کچھ ریگریسو بھی ہے, وہ ایک مکسچر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے کم سے کم اس کو آگے بڑھایا. اگر میں 5 سال کا بچہ ہوں, مجھے اب یہ سمجھا دیجیے خودی کیا چیز ہوتی ہے اور وہ آج کل کے مسلمانوں پہ کیسے اپلائی ہوتی ہے. میں تو میں ایک دم خودی پہ جمپ مار گیا. یہ بھی اقبال کا ذکر کیا تو پہلا سوال ہی آتا ہے. نہیں, خودی جو ہے نا, دیٹ از بیسکلی سیلف ڈیولپمنٹ. اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں, اپنے آپ کو. اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, بیسکلی اقبال واز آلسو اٹیچ ٹو دا اسکول آف مسٹسزم, ٹھیک ہے نا. جو مسٹک پوئٹری اور مسٹک آئیڈیاز تھے نا, رومی کا خدا جس کا ذکر کیا, رومی سے تھے, آپ لیٹ سے حلاج سے تھے, منصور حلاج سے شروع ہوئے تھے. ان کا جو تھا وہ سیلف انہیلیشن جو تھا نا, دیٹ واز دا کانسیپٹ کہ دی الٹیمیٹ تھنگ از ٹو lose yourself so you become one with God. اگر میں 5 سال کا بچہ ہوں تو اب تک میں بہت کنفیوز ہو جاؤں گا. 5 سال کے بچے کو ضرورت نہیں سمجھنی. اس کو سمپلیفائی کیوں نہیں صاحب, فلسفہ تو ہے وہ جو 5 سال کے بچوں کو سمجھا سکے. How would you explain this to a child کہ وہ کیا کرے؟ 5 سال کا بچہ کہہ رہا ہے جی اقبال کا خودی کو کر بلند اتنا. ہاں, وہ 5 سال کے بچے کو تو میں یہی کہوں گا کہ بیسکلی یو ہیو ٹو اسٹینڈ آن یور اون فیٹ, یو ہیو ٹو ڈیولپ یور سیلف ویئر ایوری ون ٹیکس یو سیریسلی انکلوڈنگ دا ڈیوائن. اقبال کو تو یہ ہے نا کہ خودی کو کل بلند اتنا کہ خدا خود پوچھے کرنا کیا ہے.
مطلب تو یہ ہے نا کہ یو پروگرس ٹو دیٹ ایکسٹینٹ Right. فرام یور اون ایفرٹ, فرام لرننگ اینڈ یور ریفلیکشن, سیلف ریفلیکشن, دیٹ یو بیکم ایٹ پار ایز اے پارٹنر ود گاڈ. اسی وجہ سے اقبال پہ شرک کے فتوے لگا کرتے تھے, انہیں کفر کے فتوے بھی لگے تھے. کیا یہ بات سچ ہے کہ رائٹ ونگ مسلمانوں نے کبھی اقبال کو اپنا نہیں مانا؟ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے کافی اپنا مانا اور اس کی شاعری کو یوز کیا اپنے پرپز. دیکھیے جی, اس وقت تو اقبال کی شاعری یوز ہو رہی ہے بائی بینڈ پارٹیز, اقبال کی شاعری یوز ہو رہی ہے بائی آل دا رائٹ ونگرز, مگر اقبال نے خود بہت کچھ خلاف لکھا تھا رائٹ ونگ مسلمانوں کے, اور وہ ملا کے خلاف بڑے بہت شعر لکھے ہوئے تھے. بالکل. ویئر ڈو یو پلیس ہم؟ ہاں ڈیفینیٹلی اقبال ملا کے بہت خلاف. اگین دین آئی ول ایکسپلین یو بٹ مور ان ڈیٹیل. خود اقبال کی جو ہے نا اس پہ الزام کہ وہ مسلم بگٹ تھا یا یہ تھا, اس میں تھنگ از ایک چیز یو کانٹ اگنور دیٹ اقبال آئیڈینٹیفائڈ ہمسیلف ود دی مسلم کمیونٹی. ٹھیک ہے نا, بالکل. ہی تھاٹ دیٹ ہی از اے مسلم. But what Islam did he believe in? That would be another question. اچھا, اقبال کی جو سب سے بڑی نظموں میں جو سب سے جو ہے کوالٹی کی نظموں میں مسجد کرتبہ ہے, ٹھیک ہے نا. مسجد کرتبہ میں ابھی میں آپ کو سناتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ اول و آخر فنا, ظاہر و باطل فنا, یعنی what comes first, what comes last will perish. جو نظر آتا ہے, جو نہیں نظر آتا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. نقش کہن ہو کہ نو, منزل آخر فنا ہے, مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام, یعنی وہ کلر جس میں وہ کلر یوز کیا ہے جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. اب آپ یہاں تک پڑھتے ہو نا تو آپ کہتے ہو گل مرد خدا, ادھر محراب ہوگی, نمازیں, روزے, بٹ نیکسٹ ون مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروز, عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. تو عشق کا جو کانسیپٹ ہے نا, دیٹ از سینٹرل ٹو اقبال's پوئٹری. اب عشق کیا ہے, لیٹ می ایکسپلین اگین دیٹ. عشق کا کانسیپٹ بھی پرشین مسٹسزم سے آتا ہے, اور جو پرانے پرشین مسٹک صوفی پوئٹس تھے وہ عشق کے حقیقی کی بات کرتے تھے جو کہ صرف ڈیوائن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس دنیا میں وہ پاسبل نہیں ہوتا. اس دنیا میں تو عشق مجازی آپ کرتے ہو, اور اس کی لوئسٹ ڈگری ہے جو رومانٹک لو وومن کے ساتھ, بٹ اس کی ہائر ڈگریز جو ہوتی ہیں عشق مجازی کی, وہ ہے سب سے محبت کرنا, دنیا کے لوگوں سے محبت کرنا. اتھوت سے اس کی ہائر ورژن ہوتا ہے پیر و مرشد کا. نہیں, وہ تو بنایا گیا ہے نا, تو پیر و مرشد, لیکن ہے کہ جو عشق کی مجازی کی ہائر ڈگریز از لو آف ادر پیپل, لو آف دا ورلڈ, لو آف ایوری ون. سو دیٹ از دا کانسیپٹ کہ اقبال کی اسلام یہ ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی, دیٹ از اسلام. ریچولز نہیں ہیں, مذہب, یہ نمازیں نہیں ہیں, جنگیں بھی نہیں ہیں. وہ اس نے کہیں بھی ریجیکٹ کیا کہ آج کل کے دور میں جنگ نہیں, اور کسی بھی ملک کو فتح کرنا غلط ہے. ہی سیڈ اٹ اوپنلی. تو وہ اسے کہتے ہیں ایک بار کہتا ہے اسپین پہ فتح کرو, ایسی کوئی بات نہیں کی. چینو عرب ہمارا تو ہے نا ہمارا, دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہندوستان بھی ہمارا. آئی مین اس وقت تھا, چلے اس وقت تو ان کا ہی ملک تھا نا. ہاں جی, ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان. ہندی سارا جہاں, ٹھیک ہے, صحیح کہا. مسلم ہے وطن. ہندی کے وہ دو ہے نا, یہ بھی دو ہیں. پہلے جو تھی ترانہ ہندی تھی, پھر ترانہ مسلم کر دی نا, ترانہ ملی. ترانہ ملی تھی, پھر ترانہ نہیں, ترانہ ملی بعد میں کی, ترانہ ہندی پہلے تھا. ترانہ ہندی پہلے تھا, اور بہت زیادہ پاپولر وہ ہوا تھا بیکاز اٹ واز نیشنلسٹک. انڈیا میں بہت پاپولر صاحب, ان کا آج بھی نیشنل سانگ ہے, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. اب نہیں ہے, پہلے تو بہت تھا. گاندھی صاحب سب بہت گاتے تھے اس کو. صاحب, پاکستان میں اس وقت ہلکا سا آئیڈینٹی کرائسس چل رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم ساؤتھ ایشینس ہیں, پاکستانی ہیں, عرب ہیں, ترک ہیں, کون ہیں. اقبال نے آئیڈیا دیا تھا ٹو اویکن دا انر سیلف. کیا اس آئیڈیا سے کوئی ہمیں اپنی آئیڈینٹی مل سکتی ہے؟ اس آئیڈیا سے تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی آئیڈینٹی ملتی ہے, لیکن آئیڈیا, ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ اس کو کس چیز کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو اقبال نے ایک طرف ترانہ ہندی لکھا, مطلب کہ ہندی آئیڈینٹی کلیم کی, ایک طرف ترانہ ملی لکھا, مسلم آئیڈینٹی کلیم کی. لیکن اقبال, ہماری جب ہم آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ یوزلی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ملک ہے اس سے آپ اپنے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اقبال جو ہے وہ اس بیس جو لینڈ بیسڈ نیشنلزم کے تو خلاف تھا. اوکے, ٹھیک ہے نا,
کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ ملکوں میں جو تقسیم کی جاتی ہے نا دس لیڈس ٹو فرکشن اینڈ وار. تو اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اتنی کوئی نیشن بیسڈ نہیں ہوتی, نیشن بیسڈ نہیں ہو سکتی. سر یہ بات ہے کہ علامہ اقبال آئیڈینٹیفائڈ ہمسیلف ایز دا کوئن سبجیکٹ. سر کا خطاب ان کو ملا. ہی واز ناٹ, وہ اتنے خاص خفا بھی نہیں تھے کوئین کے ساتھ. تو بیونڈ دیٹ ان کی ایک اسلامک آئیڈینٹی بھی ہے, بیونڈ دیٹ ان کی ایک پنجابی آئیڈینٹی بھی ہے, انہوں نے پنجاب کے اوپر بھی کافی کام کیا. ویئر ڈو یو پلیس ہم؟ A good Punjabi Muslim for the British Empire? پہلی بات میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں سر کے خطاب کی. دیٹ از another of my objection on اقبال, that he accepted the knighthood. Right. اقبال کی کافی پوئٹری ہے اینٹی امپیریلسٹ, Okay. اینٹی کلونیل. بالکل اینٹی کیپٹلسٹ. ٹھیک. اس کے باوجود جب اس کو انہوں نے آفر کیا تو اس نے ایکسیپٹ کیا, and I think that was wrong. Where I object is when people compare him to Tagore in this aspect. ٹھیک ہے نا, یہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے تو قبول کیا, ٹیگور نے واپس کر دیا جلیاں والا باغ کے پیچھے. اس پہ میرا یہ آبجیکشن ہے کہ کیا جلیاں والا باغ سے پہلے برٹش گورنمنٹ بینوولنٹ تھی؟ کیا وہ کوئی ظلم نہیں کرتے تھے؟ ہیو یو ہرڈ آف میسیکر آف بھیل ٹرائب ان 1915؟ میں سال گنتا چاہوں گا, میسیکس بتاتے جائیے گا. فیمن ہمارے پاس ہو چکا ہے, بنگال کا فیمن جو جسٹ, آئی مین کوئی کم ہسٹری تو نہیں ہمارے پاس. لیکن یہ جو بھیل ٹرائب کا میسیکر تھا اٹ واز ویری سملر ٹو جالیاں والا باغ, جو 1913 میں انہوں نے فائر کیا تھا راجستھان میں, جس میں 1500 بندے, آدمی, عورتیں, بچے مارے گئے تھے. ٹھیک ہے, اس کے 2 سال بعد ٹیگور نے نائٹہوڈ قبول کیا, تو اس پہ تو کوئی آبجیکٹ نہیں کرتا. تو وائی اقبال جس نے 4 سال بعد جلیاں والا کے کیا ہے, تو اس پہ یہ آبجیکشن کہ ٹیگور نے واپس کیا تھا, دیٹ از ناٹ رائٹ. دونوں غلط ہیں. قبول کرنا ہی نائٹہوڈ چاہے ٹیگور کرتا ہے چاہے اقبال کرتا ہے. اقبال کو ہوتا تو شاید 19 میں ہی واپس کا تھا ہی نہیں, تو ملا ہی 23 میں, تو اب ریٹروسپیکٹیولی تو میرے کو ڈفرنٹ ہے. میں سوچتا ہوں جی پرسنل چوائس ہے, لینا ہے لے لیں, واپس کرنا ہے واپس کر دیں, ان کی مرضی جی. وی کانٹ ریلی سے مچ اباؤٹ اٹ. مگر آپ کی نظر میں ان کی آئیڈینٹی تھی کیا؟ تھی اقبال کی اقبال کی آئیڈینٹی بیسکلی تو وہ اپنے کو ایک مسلم آئیڈینٹیفائی کرتا تھا, اور اس نے یہی تھا فرسٹ آئیڈینٹی واز مسلم. ٹھیک. he identified himself as a Muslim first and everything else after that. Okay. That was his idea as far as I know. And he did not think کہ اس سے زیادہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ جو وہ شعر لکھا, ہندی ہے ہم, ہندی ہے ہم, وہ تو سیکنڈری ہے نا, کہ ہندوستان ملک ہے نا ہمارا, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسی کی بالکل ریسٹرکٹیڈ ہے. اگر وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک میں ایران چلا جاتا تو ہی وڈ بی اوکے, کہ وہ مسلم ملک ہے. He wouldn't be okay in Iran. I think he should be. If he was. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. So اقبال called for something called a new man. کا ایک آئیڈیا تھا جی کہ انسان کو ایک نئی تشکیل ہونی چاہیے بری نوع انسان کی. دس آئیڈیا itself لگتا ہے کہ بذرا وہ جو اسلامک روحانیت یا اسلامک مسٹسزم اس سے کنیکٹ کرتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ہاں, اقبال کا یہ تھا کہ ہی تھاٹ کہ although Islam is my religion and Islam is the best religion, it needs a lot of improvement. Was Iqbal a reformer? Was Iqbal a reformer? Yes. And he was a reformer, but he did not think he was competent enough to bring around those changes. And he thought that the scholars of Islam have to sit together and revise all of Islamic legal code especially. Because things have moved on. We cannot live by the laws which were in the past. So what he wanted was to all the religion to be reformed, to be reinterpreted. Ijtihad. سر آپ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں. We can't live by the laws which were passed in the past. I mean, Islamic laws تو unmutable, unchangeable. That's not what he said. What did he say? He said that all laws can be changed in the light of modern developments and modern thought. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جو کہ بیسک مورل اسپیکٹس ہیں وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قتل کرنا جائز ہے, دیٹ از مورل اسپیکٹ. لیکن جو لاز ہیں دے ہیو ٹو بی ماڈرنائزڈ, دے ہیو ٹو بی ری انٹرپریٹڈ. رائٹ, کئی جگہ اس نے کہا ہوا ہے. آف کورس. تو سر اقبال کو دین وائی از ہی سین ایز somebody who is rigid? I mean, right wing اسے کیسے کوپٹ کر رہا ہے؟
आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक इज रिजिड, क्योंकि उसकी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है अपनी में लाइफ में भी और वैसे भी. So these thinkers and reformers, अगर आप इकबाल को एक रैंक देते हैं थिंकर और रिफॉर्मर का फॉर इस्लाम, फिलोसफी के बारे में क्या जिक्र होगा? ऑल्दो हम ऑफ कोर्स फोकस हमारा शायरी पे ही है, मगर वो अब खाम खा खुतबा साहब मारना आप शुरू कर देंगे, वो नहीं है फिलोसफर. नहीं, अच्छा, फिलोसफी से पहले एक और आपने आइडेंटिफिकेशन आईडी की बात की थी ना, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना. कुछ लोग कहते हैं जी इकबाल ने तो दिया ही नहीं, इकबाल तो पाकिस्तान बनाने के हक में ही नहीं था. सब बाद में कुछ उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी कि ये खतरा भी हो सके मुसलमान हिंद के लिए. नहीं ना, बल्कि बाद में तो ज़्यादा रिजिड थी. पहले तो 1930 का इलाहाबाद का खुतबा है, वो थोड़ा सा वेग है जी, लेकिन जो लेटर्स तो जिना है 1937 के, वो तो बहुत क्लियर है. वो क्लियरली कहता है जिना को कि इसके अलावा और कोई देयर इज़ नो अदर, कोई चारा ही नहीं है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट और स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. ठीक है. हाउएवर ही गिव्स द रीज़न फॉर दैट. एंड अब कई लोग कहेंगे यहाँ तक पढ़ के कि जी इसलिए कि वहाँ पे इस्लामिक फ़िक्र राइज होगा, वो नहीं है. वो कहता है कि द रीज़न इज़ दैट इज़ द ओनली वे टू एलिविएट द पॉवर्टी ऑफ मुस्लिम्स. तो कहता है जो मुस्लिम्स की पॉवर्टी है उसके रीजंस, वो कहता है कि एक तो कैपिटलिज्म है, एक हिंदू बनिया है, और तीसरा फॉरेन डोमिनेशन है. और ये जब ख़त्म होगी, जब आपका इस्लामिक कंट्री होगी जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स होंगे, वो उस इस्लामिक कॉन्सेप्ट निज़ाम को ला सकते हैं जो कि ओरिजिनल था, विच इज़ वेरी क्लोज टू सोशल डेमोक्रेसी. सोशल डेमोक्रेसी यानी सोशलिज्म. So you think Iqbal was a social democrat? हाँ, ये तो उसके राइटिंग्स में है. यानी कि वो जो Germany inspired the whole social democratic party, तो Iqbal was I don't know. Was he a Nazi? नहीं, नाजी तो कहने का हो सकता है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी जो है वो तो ये जो स्वीडन में है. बिल्कुल जी. सोशल डेमोक्रेट्स है. कनाडा में जी, उधर है, फिनलैंड में है. I mean दुनिया में कम जगह तो नहीं सोशल डेमोक्रेसी. अच्छा, अब वो ये कहता है कि इफ द कंट्री हैज a party which is Hindu dominated, you can say he was wrong there. कहता है they can never apply socialism because that is death of Hinduism, while Islam is very close to the concept of socialism. Socialism is the death of Hinduism. You said socialism is the death of Hinduism. That's what he said. वो कैसे? He thought कि इस हिंदुओं में कैपिटलिज्म और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका मिसकंसेप्शन हो सकता है. Okay. लेकिन उसका यही था कि हिंदू जो है ना, हिंदू पार्टीज या हिंदू डोमिनेटेड पार्टीज, वो कभी सोशलिस्ट सिस्टम नहीं इन्फोर्स कर सकती. अब उसने तो नहीं देखा नेहरू ने क्या किया बाद में, वो तो बाद की बात है. बट उसका ये ख्याल था, और उसका पाकिस्तान का डिमांड इसी में बेस थी कि यहाँ पे इस्लामिक लिहाज से सोशलिज्म लाएंगे और गरीबों की वो ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, और एक और बात जो विच इज पीपल डोंट रियलाइज कि पाकिस्तान जब बना, अच्छा, ही केप्ट ऑन सेइंग टू जिन्ना, राइटिंग लेटर्स, दैट यू ब्रिंग इन प्लान, मुस्लिम लीग प्लान, कि आप जो नया मुल्क डिमांड करो और उसके अंदर आप एक सोशलिस्ट सिस्टम लेके आओ ताकि गरीबों को ना रिलीफ मिले. Okay. तो जिन्ना ने क्या किया, ही मेड अ पैक्ट विद सिकंदर इन 37. सर सिकंदर हयात जो कि यूनियनिस्ट पार्टी के थे, एंड इकबाल वाज अगेंस्ट दैट. इकबाल के उधर भी लेटर्स हैं कि सर सिकंदर वांट्स टू किल द मुस्लिम लीग बाय दिस मेथड, सो वी शुड नॉट, बिकॉज ही डिड नॉट वांट अ पैक्ट विद द फ्यूडल्स. राइट, वो लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे. ठीक. तो उसके कॉन्सेप्ट ये थे. एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम तो नहीं लेंगे, मुस्लिम स्टेट का उसका कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पे ना इस्लाम सोशलिज्म लेके आएगा. इस्लाम सोशलिज्म लेके आएगा. दैट्स व्हाट ही थॉट. So let's bring it back to the concept of खुदी. खुदी का कॉन्सेप्ट जो है, ये आजकल के एक राइजिंग नेशनलिज्म को स्टेम कर सकता है. खुदी का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल्स भी है. उसमें स्पिरिचुअल एलिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन यू स्पिरिचुअली एलिवेट योरसेल्फ अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इश्क, दोनों साइड बाय साइड है, देन यू कैन बी अ बेटर जज कि उसको अपने अप्लाई कैसे करना है इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. और आप उसको ये नहीं कहते, अब आप कहना खुदी को एलिवेट करने का मतलब नाजीज़म, जिस तरह से रेशियल सुप्रीमेसी, वो उससे नहीं कहते. जब आपने इश्क का कॉन्सेप्ट साथ रखा है कि आपने सारे मखलूक से मोहब्बत भी करनी है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, तो देन यू कैन नॉट डू दैट. साहब इकबाल के पास एक और कॉन्सेप्ट भी था यूनाइटेड उम्मा का, कि एक हो, यू नो, मुस्लिम हरम से लेकर यहाँ से लेकर वहाँ तक सब एक हो जाएंगे. ओवैसी ने दिखा दिया जी मुसलमान एक तो हो ही नहीं सकते. हमारे पास गाज़ा के लिए भी एक रिस्पॉन्स नहीं था.
Do you still think that this vision of unity that Iqbal had has any weight, یا is that simple ہوا میں اڑنے والی چیز؟ میرا خیال ہے اقبال واز اے لٹل بٹ مسلیڈ اگین. اقبال کی کچھ جگہ پہ ہی شوز ویری گریٹ سمپلسٹی جو کہ سرپرائزز یو. اور آئی تھنک دس از ون آف دوز تھنگس دیٹ آلدو میرا خیال ہے کہ ہز کانسیپٹ واز مور فار اے ڈیفینسو ٹائپ آف پیکٹ بٹوین دا مسلم کنٹریز rather than ویری گڈ جی. اب آپ نے یہ بات کہہ دی تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں جو سعودی عربیہ پاکستان میں ہوا ہے دیکھ لیں آپ. تو اور وہ اس میں یہی تھا کہ اگر تھریٹ ہو, کیونکہ اس وقت کافی کلونیل اٹیکس لیبیا پہ بھی ہوا تھا جب اٹلی نے کیا تھا. سو آل دوز تھنگس سارٹ آف ہی تھاٹ کہ جی ٹو پروٹیکٹ ایچ ادر, ٹو Islam can be one of the reasons that you have the same faith or the same thought about that. But I think he was a bit misled ki that could be a basis for, well, it could be a basis for a European Union type of thing, but nothing more than that. Let's move towards Faiz Ahmed Faiz. Faiz Ahmed Faiz کی جو poetry ہے جی پچھلے کو بھی 25 سال سے یوز ہو رہی ہے to critique the power structures that exist in Pakistan. آپ کے خیال میں اگلے کتنے اور سال ہم فیض کو یاد کرتے رہیں گے؟ لیکن جی فراز نے ایک بار کہا تھا کہ نہ تو ہمارے حالات بدلتے ہیں اور نہ ہی ہماری شاعری پرانی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو جب تک حالات ہیں تو ہم فیض کو یوز کرتے رہیں گے. فراز کو بھی کر سکتے ہیں, جالب کو بھی کر سکتے ہیں. ابھی جو ہم نے بات کی تھی فیض کی شاعری being revolutionary, even the revolutionary poetry is being used as romantic poetry. آپ فیض کی شاعری میں لائن کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک لائن فیض نے خود بھی لگائی ہوئی ہے. وہ آپ اس کی جو پہلی کلیکشن ہے نقش فریادی, اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا, اور جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, اور اس سے پہلے کی پوئٹری وہ زیادہ پیور رومانٹک ہے. اس کے بعد کی جو ہے وہ وہی مکسچر ہے, اس میں اس نے دونوں میں مکس کیا ہے. کچھ پوئٹری اس کے بعد بھی پیور رومانٹک ہے, لیکن کچھ جو ہیں وہ کلیئرلی آئدر کمبینیشن ہے اور دے پیورلی ریولیوشنری ٹائپ آف پوئٹری. میں فیض کی جو پوئٹری ہے اس کو 2 جگہ پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک تو اس نے خود کیا اس میں نقش فریادی میں, اور دوسری جو ہے وہ اس کی ہے جب اس کو راولپنڈی کانسپریسی میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا, اور زندہ نامہ دست صبا جو اس کے بعد آئے تھے. ہاں جی جی جی. اور اس میں جو فرسٹ فیو 3 months ہی واز ان سولیٹری. جی. تو وہ سولیٹری میں ہی روٹ 6 poems. In the last 3 years he written 3 poems. And then solitary wrote 6 more. کہتا کہ ایک دم جو ہے جناب سب. اور اس میں جو ہے نا وہاں پہ اس نے the way it evolved that he put all the metaphors of romance into his revolutionary poetry. And that was the innovation. I will probably اس کا بیسٹ ہوگا میں آپ کو مثال دوں. پہلی جو نظم ہے نا سولیٹری سے آنے کے بعد وہ ہے توقع دار کا موسم, اور وہ کہتا ہے روش ہے وہی انتظار کا موسم, نہیں ہے کوئی بھی موسم بہار کا موسم, یہی ہے جبر یہی اختیار کا موسم, قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں, چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم. ابھی سارے رومانٹک میٹافور ہیں جی, مگر قفس میں قید ہوں. صبا کی مست خرامی تہے کمند نہیں, اسیر دار نہیں ہے بہار کا موسم, بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے, فروغ گلشن سوتے ہزار کا موسم. سارے اب میں کہتا ہوں نا جہاں پہ رومانٹک آپ کو اس کو رومانٹیکل بھی یوز کر سکتے ہو, لیکن اس پیورلی ریزسٹنس پوئٹری. اٹ از ریزسٹنس پوئٹری. صاحب فیض کی پوئٹری از آلسو کالنگ فار یونٹی بٹوین مسلمس, جس طرح اقبال کی پوئٹری واز کالنگ فار یونٹی بٹوین مسلمس. ڈسپائٹ دس کال جو کہ 150 سال سے چل رہی ہے, وی اسٹل سی سیکٹیرین وائلنس اینڈ وی اسٹل سی سیکٹیرین ڈفرینسز. کیا کبھی آپ کو ختم ہوتے نظر آتے ہیں, یا کوئی ایسا شاعر آئے جو کہ ان کو ختم کر کے بیٹھ جائے؟ نہیں, شاعر تو نہیں ختم کر سکتے, نہیں کر سکتا. بلکہ اس میں نہیں دوسری بک میں میں نے ایک سینگ یوز کیا دیٹ دی نیشنز پیرش بیکاز دے لسن ٹو دیئر پولیٹیشینس ناٹ ٹو دیئر پوئٹس. تو پوئٹس تو بول سکتے ہیں, بیک گراؤنڈ نوائز ہے, اس کو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو آپ کے ہیں وہ بھی لیڈر وہ بھی یوز کرتے ہیں پوئٹری, لیکن وہ چینج تو انہوں نے تو اپنے مقصد دیکھنے نا, اپنے فائدے دیکھنے. تو اس چاہو تو سنو, تو نہ چاہو تو نہ سنو. ٹھیک ہے, یو رائٹ. فائنلی سر, فیض کی پوئمس لائک ہم دیکھیں گے دے بیکم اینتھمز آف ریزسٹنس. کیا
شاعری آج بھی کوئی کام کر سکتی ہے جبکہ ورلڈ میں ڈیجیٹل ٹک ٹاک اے آئی پہ جا چکا ہے؟ کر تو سکتی ہے، لیکن دا ٹریجڈی از دیٹ اس کوالٹی کی تو پوئٹری پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی. آج کل کے شعراء میں کوئی نہیں. مجھے تو نہیں نظر آتا، کیونکہ یا تو وہ ہے کہ دے تھنک اٹ از ناٹ امپورٹنٹ. دیکھو پوئٹری تو وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ موسٹلی فری ورس، اور فری ورس جو ہے وہ تو پھر کوئی بھی لکھ سکتا ہے نا. فری ورس کے بارے میں امین شاہ نے کہا تھا کہ یہ ویسے ہی جیسے اب ٹینس کھیل رہے ہیں بغیر نیٹ کے. تو دیٹس ایم سینگ اس کوالٹی کی پوئٹری اب میرا خیال ہے کم، بہت کم ہے. تو اس لیے اس کا امپیکٹ کیسے ہوگا، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں اس لیول کی. سر ان تینوں شاعروں میں سے حالی، فیض اور اقبال، آپ قوم کے لیے مسلمان قوموں کے لیے کس کو موسٹ امپورٹنٹ گردان؟ فیض کو. فیض ناٹ اقبال. کیوں جی؟ اقبال ماضی کا شاعر ہے نا. دیکھیں نا، ہر ایک کا اپنا ایک دور ہوتا ہے. انفیکٹ سر اگر ماضی کے شاعر تھے ہم تو آج بھی لب پہ آتی ہے دعا پڑھ کے ہمارے اسکولوں میں پڑھی جا رہی ہے. نہیں، وہ تو نہیں، جو بیسک آئیڈیاز تو نہیں بدلتے نا، بیسک مورالٹی تو نہیں بدلتی، لیکن جو حالات ہیں پولیٹیکل وہ بدل جاتے ہیں. تو اس کے مطابق ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ دونوں طرح کی پوئٹری، دو تین چیزیں کر رہا ہوتا ہے. ایک تو وہ اپنے پولیٹیکل حالات پہ کمنٹری کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک، اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو حالات کے مطابق شاعری چاہیے ہوتی ہے. فیض از کلوزر ٹو دیٹ. لیکن آپ کو پتا ہے فیض کو ایک بار پوچھا گیا تھا کہ آپ جالب کی طرح کیوں نہیں لکھتے، تو اس نے کہا تھا کہ جالب آج کا شاعر ہے، میں کل کا شاعر ہوں. مطلب ہی ایکنالج کہ جالب میرے سے آگے ہے اس پوئٹری کے لیے جو کہ آج کل کے لیے. تو اس لیے فیض ٹو کمپیئر ٹو اقبال از مور کرنٹ، اینڈ ہز آئیڈیاز آئی وڈ تھنک از مور ریلیونٹ ایٹ دا مومنٹ. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے ہمارے شاعر نہیں بدلیں گے. بالکل. کیا آپ کو نظر آتا ہے فیوچر پاکستان کا؟ آئی مین ان دا نیکسٹ 10-15 ایئرس کیا دیکھتے ہیں آپ؟ وہ بھی پھر میں فیض صاحب کا ہی دہراؤں گا. فرمائیے. تو ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فیض صاحب بھی تھے، تو بات ہو رہی تھی فیوچر کیا ہے. تو ایک نے کہا کہ جی اتنی تباہی ہوگی، یہ ہو جائے گا. دوسرے نے کہا جی یہ اسی پہ ہو جائے گا. کس نے کہا کہ جی پتہ نہیں وہ ہو جائے گا بڑی. تو فیض صاحب سگریٹ پی رہے تھے، نے کہا فیض صاحب آپ بھی تو کچھ بولیں. کہتا ہے بھائی میرا تو خیال ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بھی خراب ہوگا. جی اس سے خراب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو میرا تو یہی خیال ہے 15 سال میں بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. عمر صاحب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کب تک؟ کب تک؟ دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. آور لائف ٹائم از لمیٹڈ. صاحب میری نظر میں پاکستان قائم دائم رہے، ترقی کرے، پھلے پھولے، مگر کوئی آپ کو گروتھ نظر آتی ہے، کوئی بیٹرمنٹ، اینی ہوپ فار دا فیوچر؟ ویل ہوپ فار دا فیوچر، اس کے لوگ جو ہیں خود وہ اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیں. دے اسٹارٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. آئی ایم ناٹ اے بگ بلیور ان ریولیوشنس بیکاز آئی ڈونٹ تھنک دے برنگ اباؤٹ اینی چینج دا بیٹرمنٹ. ایوری ریولوشن ہیز فالوڈ بائی کاؤنٹر ریولوشن. ہاں وہی نا. جی. تو اس لیے آئی تھنک مور ایولیوشنری چینجز بٹ ہیز ٹو کم فرام باٹم اپ. آئی ڈونٹ بلیو ان لیڈرس فرام دا ٹاپ چینجنگ. آئی ڈونٹ بلیو ان مسایاز اور اینی تھنگ. تو اگر ہوا تو کہیں نیچے سے ہی شروع ہوگا لوگوں میں. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہاں وہی نا. سر تو یہ باٹم اپ سے کیا ہوگا؟ واٹ ڈو یو سی ہیپننگ؟ لائک ایجوکیشن بہتر ہوگی، انفارمیشن بہتر آئے گی ہمارے پاس. واٹس یور لٹمس ٹیسٹ کہ وہ شرار کہاں سے آئے گا جو کہ اس قوم میں کچھ کر دے؟ عشق ڈیولپ ہوگا اگر ہوا تو. عشق فار ادر پیپل. عشق جو ہوتا ہے اگر آپ دوسروں کی کیئر کرتے ہیں. عشق تو میں نے بڑا کیا ہے جی، مگر غالب کی طرح کچھ ملا نہیں. جی نہیں ہم نے تو کیا یا نہ کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں جب میجورٹی آف پیپل ہیو دی feeling کہ we don't want to harm other people, we don't want to deceive other people, then things start improving. But that would mean the majority of people in Pakistan want to harm other people and deceive other people. Exactly. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی majority of people here want their benefit even if it harms other. Does that show کہ as a society ہم میں کوئی civic sense یا ہم میں کوئی moral fiber کی کمی ہے؟ جی ہے کافی. And you say that as a Pakistani? Oh yes, especially as a Pakistani. کیوں سر؟ I mean کیا غالب اور اقبال نے کو اثر نہیں کیا؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ پاکستان آپ دیکھتے ہیں لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور دوسروں کو ڈسیو کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے رہتے ہیں. کیوں جی؟ دیٹ از دا ایشو نا. یہی تو سوسائٹی کے پرابلم ہے. اینڈ آپ نے میجورٹی دیکھی ہے.
I think majority who are in the position to do this do it. Obviously people who are not in any position जो हमारे मुलाजिम उनको तो अब नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग उस पोजीशन में हैं जो कर सकते हैं ऐसे काम वो तो करते हैं. तो सर ये आप ज़्यादा कोई होप तो नहीं दे रहे फ्यूचर के लिए? मैंने ये कहना होप है जब ये लोग बदलना शुरू हो जाएंगे खुद ही. Thank you so much, sir. So any message you have for the young people of Pakistan? मैसेज यही है कि डू द राइट थिंग एंड वही खुद ही को बुलंद करो, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, कैरेक्टर सर डेवलपमेंट. पिछले कोई 150 साल से भी मैसेज सुन रहे, खुद ही को बुलंद करो. किसका बुलंद करे? कहाँ पंप पे? जो करेंगे तो फिर ही कुछ होगा ना, अब उसके बगैर तो. और उसका तरीका इश्क. हाँ नहीं, इश्क ये तो साइड बाय साइड चीज़ें हैं ना. इश्क तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब आपने बजाय उन चीज़ों से इश्क करने का जो मटेरियल है, आप इश्क करो लोगों से, यानी लोग जो हैं उनकी बेहतरी के बारे में सोचो, सिर्फ पैसे के बारे में ना सोचो, और ख़ुद ही उसी से डेवलप होती है अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट. मैं ये नहीं कहता कि आप कमाओ ही ना पैसा, बिल्कुल ज़रूरी है काम करना, पैसा कमाना, लेकिन दैट शुड नॉट बी द एम ऑफ योर लाइफ. और स्पेशली इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज़ कि कमाओ लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. दैट इज़ द थिंग. अब मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं सिर्फ मैंने जो अपना किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं तो यूके में काफ़ी काम करता हूँ, पेशेंट आते थे कि जी ये मेरे पास ये मोल है, सो इफ़ आई वाज लिटिल बिट आई वुड से यस आई थिंक इट इज़ कैंसरस, लेट मी रिमूव इट. ठीक है ना. इफ़ आई एम अनश्योर आई विल डू इट, बट इफ़ आई एम श्योर इट इज़ नॉट कैंसरस I will not remove it. Otherwise, removing it, hardly does any harm to the patient. It's a 2-second procedure. I will make 300 pounds, but I won't do it. मुझे तो मैं किसी को काम क्यों करूं, जबकि I will tell him the truth. कभी मुझे लगता है बिनाइन, you don't need to worry about it. Right. So ये चीज़ें होती है थोड़ी सी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और आप रखते हैं इंटेग्रिटी को. Integrity. And I guess यही मैसेज था हाली का भी, और यही मैसेज था फैज का एंड इकबाल का. Thank you so much, sir. Very kind of you. Really appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.